محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حج کا موسم ہے اور یہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، بلکہ نصف تو گزر گئے، تو یہ ذوالحجہ کے ایام ہیں، تو اس میں ایک تو قربانی کا فریضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا حج کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے۔ حج کی تڑپ رکھیں گے نا، حج کی خواہش رکھیں گے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ بعض اوقات وہ تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ادھر سے منظوری ہو جاتی ہے، بندے کے پاس جو ہے اتنے اسباب نہیں ہوتے، لیکن وہ خالق تو مسبب الاسباب ہے نا، وہ تو اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ تڑپ جو ہے وہ حج کی، عمرے کی، مدینہ پاک کی حاضری کی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا، ہمارے ایک عزیز ہیں میرے مولانا محمد قاسم حسان صاحب، سرگودا ایک گاؤں میں گئے، وہاں جا کر بیان کیا۔ بیان کے اندر انہوں نے ایک نسخہ کسی سے سنا تھا، وہ بیان کیا۔ نسخہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں روزہ رسول پہ حاضری دوں، روزہ رسول پہ جب بندہ حاضری دیتا ہے تو حج یا عمرہ ہو ہی جاتا ہے، حج یا عمرہ ہو ہی جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ وہ سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا، جب حج پہ سفر پہ نکلے نا تو کہا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں، وہ ایک نعت کے اندر اشعار ہیں، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے۔ نزہت مانا تیاری، کہ حضور کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا، بلکہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ یعنی مدینہ پاک حاضری کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو اب کسی کے دل میں، انہوں نے بیان کیا، کسی کے دل میں تڑپ ہو مدینہ پاک جانے کی، مکہ پاک جانے کی، تو ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، پیسہ ہو تو ہی بندہ حج پہ جا سکتا ہے، عمرے پہ جا سکتا ہے، پیسہ ہو، بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آج کل پیسہ ہونے کے باوجود ہم اس گھر کی زیارت نہیں کر پائے۔ ایک عجیب سا سما بن گیا کہ یورپ والے وہاں فٹ بال کا میچ اور 10 لاکھ کی تعداد میں اسٹیڈیم میں لوگ موجود ہوں، وہاں کورونا کو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کورونا کے آنے کی پابندی ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنے میں جناب صرف چند ہزار، جہاں وہ 30 40 50 لاکھ کا اجتماع ہوتا تھا، اس دفعہ غالباً صرف 60 70 ہزار، کورونا کے ڈر کی وجہ سے۔ ارے وہ گھر تو ایسا ہے جو کورونا سے پناہ دے، ہر گھر سے، ہر بیماری سے پناہ دے، وہ گھر تو ایسا گھر ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہوش عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا میں نسخہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک بیگ تیار کرو، بیگ تیار کرو، اور حسب طاقت، سوٹ سلانے کی طاقت ہو سوٹ سلا لو، نہیں تو اچھا کپڑا، اچھا سوٹ ہے وہ گھر میں، اس کو طے لگا کے بیگ میں رکھ دو، اور اپنے دل ہی دل میں گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے عرض کرو، حضور میں تیار ہوں، حضور میں تیار ہوں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی۔ بعد میں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنی امام صاحب کو بتایا، اور جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ مجھے انہوں نے خود بتایا، کہتے ہمارے گاؤں میں یہ قاسم حسان صاحب یہ بیان کر کے آ گئے۔ پھر وہاں ایک بابا جی تھے، ان کے دل میں بڑی یہ تڑپ تھی کہ میں مدینے جاؤں، میں مدینے جاؤں، میں مدینے، بڑی تڑپ تھی اس کے اندر۔ کہتے ہیں وہ بیان سن کے گھر گیا۔ اب عموماً ہمارے گھروں میں جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خانہ کعبہ کی تصویر، مکہ مدینہ پاک کی وہ تصویر، کہتے گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی تھی سامنے۔
کہتے بابا جی کا کوئی اتنا اسباب بھی نہیں، غریب سے بس گزر بسر ہو رہا ہے، وہ بھی مشکل سے. تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے دل میں تو حضور کو پکار رہے تھے نا. اور حضور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور انہوں نے حقیقت میں تو حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نئے جوڑا سلوانے کے بھی پیسے نہیں، بیگ پڑا ہے وہ رکھ لوں گا، لیکن آقا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. وہ امام مسجد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ تھوڑے دن کے بعد ایک بندہ گیا ان کے گھر، پوچھا بابا جی عمرے پہ جانا ہے، مدینے پاک جانا ہے؟ ہاں بیٹا جانا ہے، پتر لے جا. بابا جی آؤ پاسپورٹ بنوائیے. آگے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ بھی لے لیا، ویزا بھی لگوایا، خود ساتھ گیا، عمرہ کروایا، مدینے پاک حاضری دی. وہاں پھر کھجوریں جو شاپنگ ہوتی ہے، کھجوریں لینا، آب زمزم شریف کی، وہ سارا وہ بھی معاملہ کیا، اور بھی چیزیں لے کے دی، گھر تک چھوڑ کے گیا. اور بابا جی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ دل میں تڑپ ہو، وہ بلانے والے جانتے ہیں کیسے بلانا ہے، کیسے بلانا ہے. تو حج کے فضائل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ ہمیں حج کی تڑپ عطا فرمائے، حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گھر ہے نا، خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ اسلام کی ستونوں میں سے ایک ستون ہے. فرمایا تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو وہ اللہ کی ذمہ کرم پر آ گیا. لہذا اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس حاضری کے سبب اسے جنت عطا فرما دے گا، اس حاضری کے سبب اسے جنت عطا فرمائے گا. اور اگر وہ سلامتی کے ساتھ گھر کی طرف لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا، غنیمت بھی عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاجی غازی یا عمرہ کرنے والا ہو، وہ حج کے لیے نکلا، گھر واپس آنے سے پہلے پہلے وہ رستے میں اس کا انتقال ہو گیا. حج کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا یا عمرہ کے لیے نکلا، واپس گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا رستے میں انتقال ہو گیا. فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے حج کا بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا. اللہ ہمیں وہ راہ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو حاجی ہے یہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، صرف گھر والوں کی نہیں، خاندان والوں کی، خاندان والوں کی شفاعت کرے گا. اچھا کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا کنبہ بھی لے لیں. مجھے قبلہ حضرت صاحب، قبلہ سیدی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بات یاد آ رہی ہے. ویسے جو ان کا کنبہ تھا وہ تو تھا، باقی جو ان کی اپنی اولاد، بیٹے ہوئے، بیٹی ہوئی، پھر اس میں سے اولاد ہوئی، ان میں سے اولاد ہوئی، تو پھر آگے ان میں سے بھی اولاد ہوگی. غالباً 3 یا 4 پشتیں قبلہ حضرت صاحب نے اپنی دیکھی ہیں. 92 سال تقریباً عمر ہوئی ہے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اب وہ ایک دن شمار کر رہے تھے میرے کتنی اولاد ہے، کتنے میرے خاندان کے افراد ہیں، کتنی اولاد ہے. غالباً 120-130 کے قریب تھی. 100 اس وقت، جس وقت قبلہ حضرت صاحب نے کاؤنٹنگ کی نا، گنا ان کو، 120 کے قریب افراد تھے کہ جو قبلہ حضرت صاحب کے خاندان والے تھے. بڑا خاندان لگا لیں، کتنے ہوں گے، 200 ہو جائیں گے، 250 ہو جائیں گے. ساتھ میں چچا کے اپنے بھائی کی اولاد ملا لی، تایا کی اولاد ملا لی، سارے مل ملا کے بڑا بن جاتا ہے. اور حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. کتنے افراد کی؟ 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اور گناہوں سے وہ ایسا نکل جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حاجی جب حج کر کے آئے نا، اس کو خالی نہ سمجھا کرو، اس سے مصافحہ کیا کرو، اس سے مصافحہ کیا کرو، اور اس سے دعا کروایا کرو کہ تم میرے لیے، تم تو گناہوں سے پاک ہو کے آ گئے نا، تم میرے لیے دعا کرو. اب حاجی جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو
یہ جو ہے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث پاک انہوں نے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ وہ پاک جگہ ہے جہاں ایک دن کوئی روزہ رکھے اس کو 1,00,000 روزوں کا ثواب، جو 1 درہم صدقہ کرے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس طرح ہر نیکی جو ہے وہ ایک نماز وہاں پہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اتنا اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک نیکی وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا وہب منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے 7,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ کعبے کو لے کے آؤ، میدان محشر میں کعبے کو لے کے آؤ۔ اللہ ہمیں کعبہ دکھائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جاؤ کعبے کو لے کے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی، تو کعبے کو لینے جائیں گے 7,00,000 فرشتے، کعبے کو لینے جائیں گے تو کعبے سے کہیں گے چلو بھی کعبے چلو، کس کو کہیں گے؟ کس کو؟ کعبہ کو کہیں گے۔ کس کو کہیں گے؟ ہاں، کعبہ تو پتھر ہے، وہ تو پتھر ہے، تو پتہ چلا ہر پتھر عام پتھر جیسا نہیں ہوتا۔ یہ آگے سے کعبہ کیا کہے گا وہ بھی سن لو۔ فرشتے جائیں گے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، میدان محشر کی طرف چلے۔ کعبہ کہے گا نہیں، میں تو ایسے نہیں جاؤں گا۔ اچھا تو کیسے جائے گا؟ جب تک میرے جو آس پاس دفن ہیں وہ سارے میرے ساتھ میدان محشر میں نہ جائیں، اللہ سب کی جب تک بخشش نہیں کرے گا میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کو عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا کعبہ تیری یہ درخواست قبول ہوئی، چل۔ پھر اس کو کھینچیں گے، نہیں ابھی بھی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ، اور دل میں تڑپ پھر بھی رکھیے گا ہم نے اس کعبے کو دیکھنا ہے، جس کے لیے حضور یہ تڑپ رکھتے تھے۔ جب نکلے مکہ پاک سے تو حضور نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا تھا اے کعبہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اگر مجبوریاں نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ دل میں تڑپ ہو کعبہ دیکھنے کی۔ وہ کعبہ پھر کہے گا ابھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اب جس نے میرا طواف کیا، جس نے میرا طواف کیا، قیامت تک ان تمام افراد کی اللہ جب تک بخشش نہیں فرمائے گا میں میدان محشر میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ فرمائے گا جس نے بھی تیرے عمرہ کیا، جس نے بھی تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا، میں نے اس سب کی بخشش فرما دی، اب کعبۃ اللہ میدان محشر میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کہتے ہوئے جائے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر وہ سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی جو بنیاد رکھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی۔ جنہوں نے یہ بالکل بیت المعمور، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے بالکل بیت المعمور کے بالکل نیچے خانہ کعبہ۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں اتارے گئے، تو اللہ نے یہ گھر بھی اتار دیا۔ فرمایا کہ آدم یہ گھر بھی تیرے ساتھ اتارتا ہوں تاکہ جو لوگ بھی اس کا طواف کریں گے تو میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا، میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ بعد میں طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں اس گھر کو اٹھا لیا گیا۔ اس گھر کی بنیادوں کے کچھ نشانات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اس گھر کی تعمیر کرو۔ نشانات تھے، ابراہیم علیہ السلام نے
کعبۃ اللہ کی تعمیر وہ شروع کر دی. اب جب اینٹیں رکھ دی نا، ایک اینٹ رکھ دی، دو رکھ دی، تین، چار، جو بھی پتھر تھے وہ رکھ دیے. اب جب قد سے اوپر ہوا نا معاملہ، تو اب ہم کیا باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، گو. اب گو کی اس وقت حاجت تھی تو گو وہاں تھی کوئی نہیں. ہم تو گو باندھتے ہیں نا دیوار اوپر کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں تھے ہی کوئی نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یار باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ تو فرمایا ابراہیم یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر کھڑا ہو جا. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے. اب وہ جیسے جیسے ابراہیم کو حاجت پڑتی وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا. اور پتھر بھی پھر وہ پتھر بھی کیا پتھر تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے ہو گیا پیار. اس نے اس پاؤں کے نقش اپنے اندر جما لیے، اپنے پاؤں، ان کے پاؤں کے نقش اپنے اندر جما لیے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. وہاں تھے ہی اور بندے تھے ہی نہیں وہاں پہ. یا اللہ اعلان کروں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے. اب تھوڑا سوچئے آج یہاں پر بیٹھ کر فیصل آباد میں بیٹھ کر کوئی وہ امریکہ کی پرلی ریاست چلی کے اندر کسی اپنے بھائی سے فون پہ بات کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا وہ سب کو نہیں سنا سکتا تھا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر. جبل ابو قبیس کہاں پر ہے؟ اللہ آپ کو مدینہ پاک دکھائے، مکہ پاک دکھائے. جب صفا مروہ ہم کرتے ہیں نا، صفا مروہ صحیح کرتے ہیں ہم، جب 7واں چکر لگا کر باہر نکلتے ہیں نا باہر. کون کون گیا ہے حج پہ، عمرے پہ؟ ماشاءاللہ. تو جب حلق کروانے کے لیے جب 7ویں چکر پہ ہم باہر نکلتے ہیں حلق کروانے کے لیے، وہ پہاڑ آتا ہے ایک، وہ جو پہاڑ ہے وہ جبل ابی قبیس ہے. اب تو خیر وہ زمانے کے لحاظ سے وہ نیچا ہوتا گیا، یا صفا مروہ کی پہاڑیاں وہ اونچی ہوتی گئیں جیسے انہوں نے بلڈنگیں بنا لی، وہ ایک پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل ایسے. جبل ابی قبیس بہت بلند تھا. اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ، لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ. اچھا یہ جو ندا دی نے، اس سے پہلے اللہ نے بڑا ایک پیارا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. وہ کیسے آئیں گے؟ یاتوک رجالا، وہ پیدل چل کر بھی آئیں گے، وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز رستوں سے وہ تم حج کرنے کے لیے اپنے سواریوں پر بھی آئیں گے. اب یہ جو ندا دی ابراہیم علیہ السلام نے، لوگوں حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، تو کس کس نے وہ آواز سنی؟ تفاسیر میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اس وقت جتنے بھی انسان تھے سب تک وہ آواز پہنچی. جنوں نے اس آواز کو سنا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹوں میں جو تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا. صرف یہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں جن کی روحیں تھیں انہوں نے بھی آواز کو سنا. اور جس اس آواز کو سن کر جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے افراد ہیں، وہ ہمارے گاؤں میں ایک تھے، غالباً شاید اب وہ فوت ہو گئے ہوں، انہوں نے غالباً 50 کے قریب حج کیے تھے، 50 حج کیے تھے. تفاسیر میں آتا ہے جس بندے نے عالم ارواح میں جتنی دفعہ لبیک اللہم لبیک یہ کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی تعداد کے برابر اس کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے. اور عالم ارواح ہم تو وہاں اس وقت تھے نہیں، ہم کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ عالم ارواح. اب دعا یہ کریں اللہ کاش ہم نے کئی مرتبہ کہا ہو، کئی مرتبہ کہا ہو. اس سال ارادہ تھا لیکن پابندیوں کی وجہ سے نہیں کر سکے. اللہ اگلے سال توفیق عطا فرمائے. ابھی مدینہ پاک حاضری نہیں ہوئی تھی. بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، ان کے جو زبان سے نکلنے والے جملے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرما دیتا ہے. یہ اللہ نے اپنے بندوں کی شان میں یہ چیز رکھی ہے، ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں نا اللہ وہ پورا کر دیتا ہے. میں بیٹھا تھا محمد پورہ میں، محفل ہوتی ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی.
اور اس وقت بڑا رش وہاں پہ ہوتا درود پاک کی محفل میں. تو قبلہ قاری مسعود حسان صاحب یہ گئے تھے اس وقت مدینہ پاک. وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر وہاں پر انہوں نے دعا بھی کروائی، نعت شریف بھی پڑھی. بڑا دل میں آیا کہ میں بھی مدینے جاؤں، بڑا یہ دل میں آیا میں بھی مدینے جاؤں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، جب دعا ہوئی تو میں چلا گیا قبلہ حضرت صاحب کے پاس گھر میں، ساتھ ہی گھر تھا قبلہ حضرت صاحب کا، گھر چلا گیا. میں نے جا کر عرض کی کہ حضور مدینے پاک جانے کو بڑا دل کرتا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے قبلہ حضرت صاحب کی زبان سے یہ نکلا، مفتی صاحب تسی بڑی واری جانا ہے، تسی بڑی واری جانا ہے. اب تک الحمدللہ 3 حاضریاں ہو چکی ہیں، الحمدللہ 3 حاضریاں ہو چکی ہیں. بس یہ پابندیاں تھی نہیں جا سکے، وگرنہ انشاءاللہ بڑی واری جانا ہے، کیونکہ بزرگوں نے کہا جو ہے. اب جتنی دفعہ جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے نا، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھتے کیا کہتے ہیں؟ 2 نفل پڑھنے کے بعد جب سر سے کپڑا اتارتے ہیں کیا کہتے ہیں اس وقت؟ لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہیں. فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، اور پوری روئے زمین کے جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملتے جاتے ہیں. سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس حاجی کو عطا فرماتا ہے. آگے چلیے، حضور نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگر کرنے والا، یعنی لگاتار کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ 2 سعادتیں عطا فرماتا ہے. پہلی سعادت اس کو یہ ملتی ہے وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اونچی آواز سے بول دیں میرے بھائیوں، اور اونچی آواز سے بول رہے ہیں. یہ ہم شاید گناہوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی بھائی اللہ معاف فرمائے پکڑنے پہ آئے نا، ایک جو معمولی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو گناہوں سے صفائی، حضور نے فرمایا جب بندہ عمرہ کر لیتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زمانہ تھا، آپ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں دیگر ممالک سے بھی، شام سے بھی ایک جماعت حج کرنے آئی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کس ارادے سے آئے؟ حج کرنے آئے. اچھا، کوئی یہاں پر کسی کا لین دین؟ نہیں. کوئی تجارت کی غرض؟ کہا نہیں. کوئی یہاں پر کوئی اور کسی سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں. کس لیے آئے ہو؟ حج کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تمہیں فرمایا جاؤ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے صاف فرما دیا ہے. یعنی نیت کا کیا ہو؟ للہ، اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو. اللہ ہمیں توفیق دے. فرمایا حج عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں اعمال گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور فقر غربت کو بھی دور کر دیتے ہیں. کس کو دور کر دیتے ہیں؟ غربت کو. کہتے ہیں لوگ بھئی عمرہ کرنے جاؤ گے پیسے لگیں گے، 1.5-2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپے وہ تو عمرے پہ لگا، پیسے لگیں گے تمہارے، کیسے جاؤ گے، اتنا کیسے خرچ کرو گے، کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ عمرے کرتا ہے یا حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریب نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کے فقر کو دور فرما دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عمرہ کی کثرت یہ فقر کو روکتی ہے، غربت کو روکتی ہے، بندہ غریب نہیں رہ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو غنی بنو گے. یہ حضور نے فرمایا حج کرو غنی بنو گے. پھر فرمایا جب صحت خراب ہو سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آپ کو حدیث پاک سناؤں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جو ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں کہ نہ سناؤں. اس کو آپ نے
بس حضور کی محبت میں فدا ہو کر نا مزید عمل کرنے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم تو بخشے گئے، یہ نہیں کہنا. سمجھ بات کی؟ اس میں جو حدیث سن کر یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تو نہیں ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے. عمل سے غافل نہیں ہونا. سنا دوں؟ سنیے حدیث پاک. عرفات کا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل کیا ہوا؟ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو. جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت، میری امت. میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ نے فرمایا محبوب سے جا کر کہہ دو، محبوب سے جا کر کہہ دو کہ جو میرے حقوق ہیں نا میں تمہاری امت سے معاف کیے. اونچی آواز سے بول دیں یار. جو میرے حقوق ہیں وہ میں نے معاف کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. لیکن اب دوسرا معاملہ تھا حقوق العباد کا. کون سا؟ حقوق العباد کا. سنا دوں؟ میں نے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے گا، خاتمہ ایمان پہ ہونا یہ ضروری ہے. ایمان پہ خاتمہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میدان مزدلفہ پہنچے نا، پھر وہاں پر رو رو کے دعا کر رہے ہیں، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، میری امت، میری امت. جبریل کیا ہوا؟ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو. جبریل علیہ السلام پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا حقوق العباد کا معاملہ. حقوق العباد کا کیا بنے گا؟ اب یہ پیغام لے کر جبریل علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ تو خالق کل شیء ہے نا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو حقوق العباد کا معاملہ بھی ہم ہی دیکھ لیں گے، وہ بھی ہم نے معاف کر دی، ہم لوگوں میں صلح کروا دیں گے، ہم لوگوں میں صلح کروا دیں گے. میں نے حقوق العباد کا معاملہ بھی لوگوں سے، آپ کی امت سے معاف کر دیا. پھر یہ پیغام لے کر جب جبریل علیہ السلام آئے، حضور اتنے خوش ہوئے، آپ پھر کھلکھلا کر مسکرائے، کھلکھلا کر مسکرائے. فاروق اعظم جو صحابہ پاس بیٹھے تھے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اتنی زور سے آپ کیوں کھلکھلا کر آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ دعا کی تھی، اللہ نے دونوں دعائیں میری امت کے حق میں قبول کر لی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے وہ شیطان دور کھڑا ہو کر اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا. یہ محمد کی امت تو ساری بخشی گئی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت تو ساری بخشی گئی ہے. یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں ہر معاملے میں ہمیں یاد رکھا. بس ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم ان کے وفادار بن کر رہیں، ہم ان سے محبت کریں، ان کے طریقے پر چلیں. اور یہ سعادت اس کو ملے گی جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا. اور ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے ہم نیک اعمال کریں، ہم نیک اعمال کریں. اس سے یہ نہیں آپ نے سبق حاصل کرنا کہ بھئی چلو اس کا حق دبا لو، اس کا حق دبا لو، اس کا حق دبا لو، اللہ قیامت کے دن صلح کروا دے گا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بلکہ آقا آپ نے ہمارے لیے اتنا رو کر دعائیں کی کہ اللہ نے ہماری ہر حساب سے بخشش کر دی. آقا اب تو آپ کے اوپر قربان، میں تو عمل ہی عمل کرتا چلا جاؤں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے سوال کیا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم انہیں انتہائی ضرورت کے وقت اپنے پاس پاؤ گے. اور ضرورت کا وقت کا موقع کون سا آئے گا؟ قیامت کے دن، جب ایک ایک نیکی کو بندہ تلاش کرے گا. فرمایا تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے نا؟ خانہ کعبہ چورس ہے نا، پھر باہر حتیم ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، یہ جو حتیم ہے نا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. خانہ کعبہ کا یہ حصہ تھا نہیں ہے. ارے کہہ دو
یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ کیا ہوا تھا کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں سارا کا سارا شامل تھا، یعنی وہ کمرہ اور یہ جو حتیم والی جگہ یہ ساتھ شامل تھی۔ پھر جب آخری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس وقت جو ہے یہ اس کو خرچہ کم تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس وقت یہ صرف اس کو باہر چھوڑ دیا گیا، صرف اس کمرے کی تعمیر ہوئی بس۔ بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں آئے اخراجات، بڑے غنی ہوئے، دور دور سے مالی، لیکن انہیں کہ جب حضور نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ اب وہ خانہ جو حتیم کعبہ ہے نا، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی، حضور میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ شاید کوئی وزیر آپ کو آ کر یہاں یہ بتائے بھئی تجھے پتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے میں نے نماز پڑھی۔ کہاں جا کر نماز پڑھی؟ ہاں امیروں کے لیے ایک پاس ہوتے ہیں باقاعدہ، جو وزراء جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ویڈیو کے اوپر، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں وہاں پر سیڑھی لگائی جاتی ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ اندر جاتے ہیں۔ اور ہم غریبوں کے لیے دروازہ ہے ہی نہیں۔ ارے بول دو یار، ہم غریبوں کے لیے دروازہ ہے ہی نہیں۔ ادھر سے جاؤ تب بھی خانہ کعبہ کے اندر، ادھر سے نکل آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ، حضور نے اما عائشہ صدیقہ کا ہاتھ پکڑا، حتیم میں داخل کر دیا، حتیم میں داخل کر دیا، اور فرمایا کہ جب تیرا کعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہے نا، جی چاہے، تو حتیم میں داخل ہو جایا کر۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی، اس نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ اب کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، کہے کہ بھئی کوئی وزیر کہے مجھ سے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، میں نے تو خود پڑھی ہے، میں نے تو خود نماز پڑھی ہے حتیم کے اندر، 2 نفل 4 نفل 6 نفل، الحمدللہ مجھے یاد نہیں، میں نے کثرت سے حتیم میں نوافل پڑھے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو نے کعبے، میں نے بھی کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ غریبوں کا کعبہ ہے، ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں بھئی، اندر داخل ہونے کا ایک وقت ہے، پاس لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہم غریبوں کو فری میں، کوئی پاس نہیں، جاؤ داخل ہو جاؤ، نفل پڑھ لو۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا، ہم وہاں جا کر جب پھر زمزم شریف بھی پیتے ہیں، زمزم، اور یہ زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ زمزم کو بندہ جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ تعالیٰ ویسے اس کو فائدہ عطا فرمائے گا، جس نیت سے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس نیت سے پیے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، وہ زمزم کو بھوک ختم کرنے کی نیت سے پیے، اللہ اس کی بھوک کو ختم کر دے گا۔ کوئی اس نیت سے زمزم کو پیے میری بیماری رفع ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس زمزم کے پانی پینے کے سبب اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے بندہ کوئی نیت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیر ہو کر پیا کرو، رج کے پیا کرو، جی بھر بھر کے پیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا منافقوں میں اور مومنوں میں یہی فرق ہے کہ جو مومن ہے وہ جی بھر کے، سیر ہو کے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈ بھر کے، وہ جی بھر کے پانی پیتا ہے زمزم شریف کا۔ فرمایا ہم جو مومن ہے وہ جی بھر کے پانی زمزم کا پیتا ہے، اور جو منافق ہے وہ تھوڑا سا، بس تھوڑا سا پیا وہ گیا۔ فرمایا زمزم کا پانی جی بھر کے پیو۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت جب گئے نا حج پہ، کون گئے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے وہاں کتنا پانی پیا۔ انوار رضا کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، کہتے کہ 3.25 مہینے میں وہاں پر رہا، مکہ معظمہ میں 3.25 مہینے، اور میں نے حساب لگایا تقریباً 4 من کے قریب میں نے آب زمزم کو پیا۔ یہ زمزم جو ہے یہ مومن ہی جی بھر کے پی سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ آخری بات، فضائل تو بہت ہیں، یہ تھوڑا سا ایک ایمان والی بات مزید عرض کر دوں۔ یہ کعبہ بنا کیسے؟ کعبہ
بنا کیسے، کعبہ قبلہ بنا کیسے، قبلہ کیسے بنا؟ اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے محبت کرتے تھے، مسلمان بھی کعبے سے، اہل مکہ محبت کرتے تھے، اب بھی محبت ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ۔ حضور نے ہجرت فرمائی، نماز کا حکم اترا، نماز پڑھو۔ نماز جب ہم پڑھتے تھے تو ہم منہ کرتے تھے مسلمان بیت المقدس کی جانب، مسجد اقصیٰ کی جانب، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودیوں نے صحابہ کو تانا دیا کہ یہ مسلمانوں نے، نبی بھی ان کا نیا آ گیا، دین بھی نیا بنا لیا، شریعت بھی نئی آ گئی، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، قبلہ تو ہمارا۔ یہ صحابہ کو یہ ایسے بولا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے۔ صحابہ حضور کو آ کر عرض کرتے، حضور کا بھی دل یہ چاہتا یہ ہم مسجد اقصیٰ کی بجائے قبلہ کی طرف منہ کر لیں، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔ مسجد اقصیٰ کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اپوزٹ، یعنی جس طرف میرا منہ ہے نا اس طرف مسجد اقصیٰ، اور جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ حضور مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو وہاں پر کافی عرصہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ تانے سنے، اب حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ بدل جائے۔ حضور ایک جگہ پر گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعتیں حضور نے پڑھنی تھی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے پڑھتے دل میں یہ خواہش زیادہ ابھر کر آئی کہ کاش ہمارا قبلہ ہی تبدیل ہو جائے۔ حضور کا منہ مبارک کس طرف تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے خانہ کعبہ کی دل میں جب تمنا آئی نا تو اب آسمان کی طرف یوں دیکھا، اللہ اکبر، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو آیات دے کر بھیجی، فرمایا میرے محبوب نے یہ خواہش نماز میں کی ہے، پوری بھی نماز کے اندر کریں گے۔ فوراً جبریل علیہ السلام نماز کے اندر ہی آیتیں لے کر آئے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ پہلی آیت یہ تھی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سیدی محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، اے محبوب تیرا چہرہ ہی اتنا پیارا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ کا رب دیکھ رہا ہے، آپ کا رب دیکھ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب جب بھی آپ اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، آپ کا رب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے کیا؟ تمہاری یہ خواہش ہے قبلہ بدل جائے، آپ کی یہ آرزو ہے قبلہ بدل جائے، قبلہ بیت المقدس کی بجائے مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبہ بن جائے، تو محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس طرف تمہاری رضا ہو اسی کو اپنا قبلہ بنا لو۔ لفظ کے اوپر غور کیجئے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے اور اپنے دل میں اس چاشنی کو محسوس کیجئے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی یہ نہیں فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں، بلکہ یہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب اپنے اس چہرے کو اس طرف پھیریں جس طرف آپ کا دل چاہے۔ آواز نہیں آئی میرے بھائی، جس طرف آپ کا دل چاہے۔ مطلب یہ مفسرین کرام نے یہ لکھا، اگر حضور اس وقت یہ کہہ دیتے، اگر حضور کی اس وقت یہ رضا ہوتی کہ ہمارا قبلہ بجائے خانہ کعبہ کے کہیں شمال کی طرف ہو جاتا، جنوب کی طرف ہو جاتا، مشرق کی کسی اور جانب ہو جاتا، جس طرف حضور اپنے چہرے کو پھیر لیتے اللہ اسی کو قبلہ بنا دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیجئے جس طرف آپ کا دل چاہے۔ پھر آگے فرمایا ہمیں معلوم ہے آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنے، تو محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب حضور مسجد اقصیٰ کی طرف 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے،
تیسری رکعت میں یہ خواہش ہوئی، یہ خواہش زیادہ ابھری کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام بن جائے۔ نماز میں ہی حضور نے اپنے رخ انور کو پھیرا، صحابہ آپ کے پیچھے ہوتے گئے۔ وہ 2 رکعتیں ایسی تھیں کہ جو 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی گئیں اور بقیہ 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف پڑھی گئیں۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے یہ کون ہیں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پھر جب حج کر لیا نا، پھر حج کر کے یہ کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کعبے کو بھی دیکھنے کی توفیق دے اور کعبے کے کعبے کو دیکھنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج نہ کرے، فرمائے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان انسانوں کے لیے، کینیڈا چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، پوری دنیا کے سفر کر لیں گے، لیکن حج کرنے نہیں جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کرنے نہ جائے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر پھر لکھ دیا جاتا ہے کافر۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے، بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ کئی ایسے مقامات میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں، پھر موقع ملا انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ تشریف رکھیے۔